معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران، ہم سب حضور کے غلام رات کے اس پہر میں صرف یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کے غلام آج بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ایمان کی کامل صورت وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے، ورنہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت یہ قربانی کا موسم بھی ہے، حج کا موسم بھی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن کیا صرف حج کرنا مسلمان کا اور کیا صرف قربانی کرنا اور بڑے بڑے بیل اور بکرے گرانا اور جناب اونٹ ذبح کرنے سے کیا اسلام مکمل ہو جاتا ہے؟ ہم اعلی حضرت مجدد دین و ملت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و میرا کعبہ و بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں، نیند پر. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو درمیان والی نماز ہے اس کی بہترین حفاظت کرو. تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. ہمارے قائد محترم فرماتے تھے کہ یہ لکھا ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو غار میں سانپ نے ڈسا. فرمایا سانپ نہیں، حیات کئی سانپوں نے ڈسا. لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ران پر آرام فرما رہے تھے سر رکھ کر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم میں جھرجری بھی نہیں لی اس لیے کہ کہیں میرے آقا و مولا کی نیند میں خلل نہ آ جائے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. آگے مجدد فرما رہے ہیں، اور یہ وہ مجدد نہیں جو تھوڑی سختی آنے کے بعد کینیڈا بھاگ جائیں، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. یہ وہ مجدد ہیں جن کو مدینے سے سند ملی ہے مجدد ہونے کی. تو اعلیٰ حضرت نے آخر فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اگر اس کی کوئی تشریح کرنا چاہتا وہ کہتا اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے اور فرائض کی. اعلیٰ حضرت نے کعبہ کی بھی بات کی، قربانی کی بھی بات کی، نماز کی بھی بات کی، افضل الفرائض جان بچانے کی بھی بات کی. سارے فرض بتا کر کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. فرمایا ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑا انسان کا اور مومن کا فرض اپنے آقا و مولا کی عزت پر پہرا دینا ہے. اور نماز اپنے وقت میں فرض ہے، حج اپنے وقت میں فرض ہے، قربانی اپنے وقت میں فرض ہے، ناموس رسالت پر پہرا ہر آن ہر سانس فرض ہے. اور یہ نہیں کہ پھر پہرا دے تو کچھ ملے نہ، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. میرے آقا و مولا غزوہ حنین کی طرف چلے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے درمیان اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز میں صحابہ حضور کو دیکھیں، اور ایک ہے صحابہ اپنے امتی کو دیکھیں. اور صحابہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صحابہ دیکھیں، اور ایک نماز میں حضور اپنے صحابی کو دیکھیں. دو چیزیں ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کا صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے اذان دی. سب نے متفقہ طور پر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنا امام بنایا. سب نے امام بنایا. جناب سیدنا صدیق اکبر نماز مصلی پر کھڑے ہو گئے, امامت پر کھڑے ہو گئے. جب نماز شروع کی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان تشریف لے آئے. اب بات یہ ہے کہ امام آگے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے جب پیچھے سے کوئی آئے, امام صاحب آگے کھڑے ہیں اور حضور پیچھے سے تشریف لائے ہیں, صحابہ کو کیسے پتا لگا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنانے عرب. جب تازہ تازہ خوشبو آئی نا تو صحابہ کو پتا لگ گیا حضور تشریف لے آئے ہیں. صحابہ صفوں میں فاصلہ دیتے ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ نے تصفیق کی, ایسے ہے یا ایسے ہے, ایسے ہے یا ایسے, یہ دونوں طرح. صحابہ نے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ مارا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا کہ جناب توجہ کریں, حضور پیچھے تشریف لے آئے ہیں. جب حضور میرے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور پیچھے تشریف لے آئے ہیں تو آپ اپنے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. اور جب مصلی سے پیچھے ہٹے تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا و مولا نے فرمایا صدیق مصلی کے اوپر کھڑے رہو. تو نماز کے دوران ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے یہ تو کہا کہ میرے مصلی کے اوپر کھڑے رہو. یہ ہے صحابہ نماز میں حضور کو دیکھے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آنکھوں کے کونے سے میرے آقا و مولا کو دیکھا. اب آگے دیکھیے, جو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے جائے میرے آقا و مولا اسے انعام کیا دیتے ہیں. حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ آج رات میں پہرا دوں گا. آپ چلے گئے. رات گزری, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت کے لیے ہاتھ باندھے. جب نماز میں کھڑے ہوئے تو صحابہ, اب دیکھیں صحابہ کدھر دیکھ رہے ہیں نماز میں, علماء بیٹھے ہیں نماز میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے, لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا حضور کو, حضور نماز کے دوران جھاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جھاڑیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. نماز ختم ہوئی, اتنی دیر میں حضرت انس بن مرثد الغنمی اپنے گھوڑے پر سوار تشریف لے آئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے انس رات سوئے رہے یا پہرہ داری کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قضائے حاجت کے لیے گھوڑے سے اترا, ورنہ ساری رات گھوڑے پر پہرہ دیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مرثد الغنمی نے آج رات ہمارا پہرہ دے کر اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. یہ حضور کی عزت پر پہرے دینے کی بات. اور یہ جو